حج کے ارکان کتنے دنوں پر مشتمل ہے؟ 5۔ پہلا کون سا ہے؟ 8، دوسرا 9، تیسرا 10، 11 اور 12۔ یہ 5 ایام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ۔ 8 ذوالحجہ کا دن ہم نے گزارنا ہے مینا میں۔ 8 ذوالحجہ کو آپ جب مینا جائیں گے، آئے ہائے کیا منظر ہے! یقین کریں، دنیا کے بڑے بڑے آپ نے پلازے دیکھے ہوں گے، دنیا کے بڑے بڑے ایسے شہر دیکھے ہوں گے جس کی مثال دی جاتی ہے، مگر یہ ایک ایسی بستی ہے جو سال میں ایک ہی بار آباد ہوتی ہے۔ لاکھوں لوگ خیموں میں جمع ہوتے ہیں۔ بلیو کریں، ملٹائی نیشنل 5 اسٹار ہوٹل کا بستر ایک طرف اور مینا کے خیمے کی رات ایک طرف، اور وہاں واش روم اور وضو خانے میں لائن میں بھی لگ رہے ہیں، مگر اس کا بھی ایک مزہ ہے۔ لبیک کی صدائیں ہیں، تو یہ کیفیت کو انجوائے کرنا ہے، اس میں فرسٹریٹ نہیں ہونا ہے، اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ یا معاذ اللہ وہاں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار مزہ نہیں آ رہا، کھانا نہیں مل رہا، اور جناب وضو کے لیے اتنی لمبی لائن ہے۔ نہیں جناب، یہ تو نصیب والوں کو حصہ ہے۔ خدا کی قسم، آپ جب مینا میں ہوگے نا، دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی آنکھیں اشکبار ہوں گی۔ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پر کہ دیکھیں یہ کتنے خوش نصیب ہیں، آج احرام پہنے مینا میں ہیں، مینا میں رات گزار رہے ہیں، صبح عرفات جانا ہے، اور یا اپنے گھروں کے بستر پر آرام دہ کمروں میں بھی وہ تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ مینا میں ہوتے۔ تو اے مینا میں رہنے والوں، تم شکوہ نہ کرنا، تم لڑائی نہ کرنا۔ ہاں یہ پرابلم ہے، جیسے ہی مینا میں جاتے تو خیموں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ حضرت ہمارا یہ بستر تھا تو یہ میری جگہ تھی۔ کسی سے نہیں لڑنا ہے، میں لڑنے گیا ہی نہیں ہوں، میں تو معافی مانگنے گیا ہوں، میں تو مغفرت لینے گیا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی غلط کر بھی رہا ہے تو آپ معلم کے بندے کو بلائیں، خود کسی سے نہ لڑیں، کونے میں بیٹھ جائیں، ذکر و درود پڑھیں، 5 نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی ہیں ماشاءاللہ، اور رفیق الحرمین ساتھ لے جائیں، کوئی کتابیں ساتھ لے جائیں۔ اچھا وہ ہم نے بھی دیکھا کہ جب حاجی مینا میں پہنچتے ہیں نا، کچھ رات کو پہنچ جاتے ہیں، کچھ صبح پہنچتے ہیں، تو صبح صبح تو لبیک کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، مگر چونکہ ہماری انفراد عبادت کی تو عادت ہی نہیں ہے، 1 آدھ گھنٹے کے بعد اب جناب مستی مذاق شروع ہو جائے گی، پھر سیاست پر باتیں ہوں گی، الگ الگ خیموں سے الگ الگ آوازیں آ رہی ہوں گی، کوئی کسی کو نام رکھ رہا ہوگا، یہ عجیب ماحول ہنسی مذاق کا اور جس کو کہتے ہیں فضولیات کا ماحول بن جائے گا۔ ایسے ماحول میں آپ مت رہیے گا۔ آپ کو لگتا ہے مطالعے سے تھک گیا ہوں، تسبیح اٹھا لیجئے گا، تسبیح کے بعد تھک گیا ہوں تو نوافل شروع کر دیجئے گا، موبائل فون پر کچھ تلاوت، کچھ نعتیں، کوئی ایسی چیز جس میں بس میں عبادت پہ مصروف رہوں۔ اور سبحان اللہ، اب جو رات آئے گی پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شب عرفہ ہے۔ یہ رات پتہ ہے کون سی ہے؟ شب عرفہ۔ صبح کہاں جانا ہے؟ عرفات جانا ہے، تو شب عرفہ بڑی مقبول رات ہے۔ ہو سکے تو اول وقت میں عشاء پڑھ کے کچھ عبادت کر کے سو جائیں، پھر اگر موبائل میں الارم رکھیں تہجد کے لیے اٹھیں، اور تہجد پڑھ کے پھر کسی کونے میں جا نماز بچھا کر خوب دعائیں کریں۔ بعض اوقات معلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بسیں عرفات کو جا رہی ہیں، وہاں میں مشورہ دوں گا کہ جو مینا میں رات ہے نا، یہ گزارنا سنت مؤکدہ ہے، تو کوشش کریں کہ فجر کی نماز پڑھ کر جائیں، کہ یہ سنت ہے کہ فجر پڑھ کر، بلکہ طلوع آفتاب کے بعد یا سے فجر کا ٹائم ختم ہو جائے پھر جائیں، لیکن رات سے معلم کی بسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر سارے ہی جا رہے ہیں اور آپ کی معلم یا آپ کا گروپ لیڈر بات نہیں مان رہا تو پھر آپ چلے جائیں، ورنہ تجربے کی بات یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ 30-40 حاجی مل کر آپ اپنے گروپ لیڈر کو یا معلم کو کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم نے فجر کے بعد ہی جانا ہے، ہمارا بس کا انتظام فجر کے بعد کریں، تو وہ الحمدللہ کر دیتے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک حاجی کو عرفات میں پہنچانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لڑائی نہیں کریے گا، لڑائی نہ کریں، ریکویسٹ کریں، دیکھیں سنت ہے، ہم 30-40-50 لوگ تو جمع ہو گئے نا، ایک بس کے لوگ ہیں، ہمارے لیے بس صبح کے بعد کر دیں، تو پھر ہم جب ریکویسٹ کرتے ہیں تو نارملی وہ مان جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ فجر کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن لڑائی نہ کریں، آپ کو ایسا لگتا ہے پورا ہی قافلہ جا رہا ہے اور میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو پھر آپ بھی چلے جائیں، انشاءاللہ پھر گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی تو مجبوری ہے۔ اب آپ رات گزار لی، فجر ہو گئی، بہتر یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا کہ مسجد خیف کے سامنے جو کوہ سبیرہ ہے، سورج جب اس پر چمکے، یعنی فجر کا وقت ختم ہو جائے، سورج اوپر آ جائے، اب عرفات کو چلے، اور یہ چلنا بھی۔ اب آپ جب عرفات میں پہنچیں گے، عرفات پہنچ کر اپنا خیمہ تلاش کر لیں، خوب لبیک پڑھیں، ایسا منظر ہوگا کہ آج لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس میں
احرام میں ملبوس ہیں، ہر طرف لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یقین جانیے بے شمار اولیاء کرام اور اللہ کے دو نبی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام بھی روز عرفہ میدان عرفات میں حاجیوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کے دو نبی ہر سال عرفات کے دن عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ آپ اس دن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، یعنی وہ صرف وقوف عرفات سے ہی مٹتے ہیں۔ آئے ہائے کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ عرفات کے میدان میں پہنچ گئے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے سامنے ملائکہ پر فخر فرماتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں عرفے سے زیادہ کسی دن شیطان کو زیادہ صغیر و ذلیل، حقیر اور سخت غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ عز و جل کا بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے۔ ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی، نبی پاک نے فرمایا آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان اور آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس دن کان قابو میں رکھنا ہے، آنکھیں قابو میں رکھنی ہے، زبان قابو میں رکھنا ہے، نہ لڑائی کرنی ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ عورتوں کی طرف نظر کرنی ہے، نہ بد نگاہی کرنی ہے۔ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے آج مغفرت لینی ہے، مجھے آج اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ میں عرفات کے میدان میں آیا ہوں، مجھے محشر کے میدان کی رسوائی سے بچنا ہے۔ آج عرفات کے میدان میں رب کو ایسا راضی کر کے جانا ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ مجھے قیامت کے دن مل جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جب دوپہر کا وقت ہو جائے، جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے، سبحان اللہ، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا اور جتنے لوگ عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں حج کی نیت سے موجود ہیں، سبحان اللہ، وہ سارے کے سارے حاجی ہو جائیں گے۔ دکھلایا فات کا منظر، یہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم کر، یہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم کر، بخش ہر حاجی کو خدا یا 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 میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی۔ عرفات کے میدان میں دوپہر کے وقت غسل کرنا سنت موقدہ ہے۔ اگر آسانی ہو اور آپ غسل کر سکتے ہوں تو غسل کریں، پاکی کا بھی خیال رکھنا ہے، نہیں کر سکتے تو وضو کر لیں۔ اب یاد رہے کہ آج یعنی 9 ذوالحجہ دوپہر ڈھلنے کے بعد یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق تک، اس کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا۔ آج کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ عرفات میں ظہر کے وقت میں ظہر اپنے خیموں میں پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر اب اپنے خیموں میں ادا کریں گے۔ ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر وقوف کریں، جتنا ہو سکے بغیر سائے کے، بغیر ٹینٹ کے، بغیر چھتری کے کھڑے ہوں۔ گرمی زیادہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خیمے میں آ گئے، پھر تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے، مگر خاص طور پہ جب عصر پڑھ لیں تو شام ہو جاتی ہے اور پھر اتنی دھوپ بھی نہیں رہتی ہے، تو اب عصر کے بعد سے طلوع جو غروب آفتاب کا وقت ہے، بس اب یہ آپ نے دعاؤں میں گزارنا ہے۔ آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ آج مانگنے کا دن ہے، آج مغفرت کا دن ہے۔ آج اپنے رب سے خوب مانگیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے۔ مشورہ دوں گا، امیر اہل سنت نے کتاب رفیق الحرمین میں
بڑی کمال کی دعائے عرفات لکھی ہے. آپ آج بھی اس دعا کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے. اس سے ایک گائیڈ لائن مل جائے گی کہ مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو کیسے مانگنا ہے. دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، گناہوں کی معافی بھی مانگیں. بہرحال یہ آپ کا عمل غروب آفتاب تک جاری رہے. یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے. اس پہ بعض اوقات معلم کی طرف سے عصر کے بعد سے اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بس میں بیٹھیں، اب نکلنا ہے. یاد رکھیے جب تک غروب آفتاب نہ ہو جائے آپ نے عرفات نہیں چھوڑنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے آئی ٹی مجلس نے ایک بڑی پیاری اپلیکیشن بنائی ہے، پریئر ٹائم اپلیکیشن. وہ ضرور اپنے موبائل میں رکھیں. ساری دنیا میں سفر میں کام آئے گی مگر عرفات مزدلفہ میں تو بہت کام آئے گی. آپ چیک کریں کہ جہاں آپ موجود ہیں وہاں غروب آفتاب ہو گیا کہ نہیں. 2-4-5 منٹ اور اوپر گزارنے دیں اور اس کے بعد آپ نے معلم کی بس میں جا کر بیٹھنا ہے. اس کے بعد عرفات سے باہر نکلنا ہے. اس سے پہلے نکلیں گے تو دم ہو جائے گا. آپ اب اس کے بعد آپ نے مزدلفہ جانا ہے. اگر آپ قافلے والے مل کر کوئی پلان کر سکتے ہیں تو میرا مشورہ ہے پیدل جائیں، کیونکہ شام ہو جاتی ہے، موسم بھی خوشگوار ہو جاتا ہے. لبیک پڑھتے ہوئے آپ 1-1.5 گھنٹے میں مزدلفہ پہنچ جائیں گے، میکسیمم 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. بعض اوقات بسیں اتنا ٹریفک ہوتا ہے کہ 6-6 گھنٹے بسوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں تھکا ہوا ہوں، پیدل نہیں چل سکوں گا اور مجھے قافلے کے ساتھ ہی جانا چاہیے، تو ٹھیک ہے پھر قافلے کے ساتھ چلے جائیں. آپ نے دیکھنا ہے مزدلفہ اسٹارٹ کا بورڈ نظر آئے گا، آپ نے اس اسٹارٹ کے بورڈ کے اندر جانا ہے تاکہ آپ مزدلفہ کے اندر انٹر ہو جائیں. آپ باہر ہی بیٹھے رہے تو پھر آپ کا مزدلفہ کا وقوف نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب جو رات ہے یہ رات حاجیوں کے لیے علماء فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے افضل رات ہے. ہائے ہائے یہ رات تمہیں ملی ہے. کھلے آسمان تلے سونے کا جو لطف ہے، کھلے آسمان تلے بندہ پڑا ہوا ہے. ارے اس کے وطن میں بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے بڑی گاڑیاں ہیں، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے انداز میں روڈ پہ پڑا ہوا ہے. خدا کی قسم اس کا لطف ہی اور ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں مزدلفہ میں آپ داخل ہو گئے. اب آپ نے عشاء کا وقت اگر ہو گیا ہے تو پہلے مغرب پڑھنی ہے. ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی. اگر جماعت کر رہے ہیں تو مغرب پہلے فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کے نوافل سنتیں اور نوافل پڑھ لیں اور اس کے بعد عشاء کے سنتیں اور وتر وغیرہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ جناب عبادت میں مصروف رہیں، لبیک میں مصروف رہیں، دعاؤں میں مصروف رہیں. تھک گئے ہیں تو کچھ دیر آرام کریں، پھر تہجد کے لیے اٹھ جائیں. اب آپ نے مزدلفہ سے کنکریاں چننی ہیں. اچھا اب آپ کو ٹوٹل کنکریاں مارنی ہیں 49. کتنی مارنی ہیں؟ اچھا حساب کر لیتے ہیں. پہلے دن بڑے شیطان کو ماریں گے، کتنی کنکریاں ماریں گے؟ 7. جب دوسرے دن ماریں گے تینوں شیطانوں کو تو کتنی ماریں گے؟ 21 اور 7 کتنی ہو گئے؟ 28 ہو گئے. تیسرے دن پھر تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے تو کتنی ہو گئی؟ 21. 28 اور 21 کتنی ہو گئی؟ 49. 49 کنکریاں آپ کو مارنی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ 63 کی نسبت سے 63 کنکریاں لے لیں. نیت یہ ہو کہ ایک آدھی کنکری گر بھی سکتی ہے. اچھا میرے پاس بچ گئی تو کسی حاجی کو دے دوں گا. وہاں کنکریوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، مگر کنکریاں ڈھونڈتے وقت یہ احتیاط کرنی ہے کہ بڑے بڑے پتھر نہیں اٹھانے، چھوٹے چھوٹے کنکر بھی نہیں اٹھانے. کھجور کی گٹھلی جتنے ہوں، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا اس طرح کے اگر آپ پتھر لیں گے تو انشاءاللہ یہ درست ہے. اور ان پتھروں کو آپ جمع کر لے، 63 لے لے. ہاں جس نے 13 کی رمی کرنی ہے، ماشاءاللہ سنت ادا کرنے کے لیے اگر کوئی 13 کی رمی کرنا چاہتا ہے وہ واجب نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 21 اور لے لیں، تو 21 اور لیں گے تو یہ 70 ہو جائیں گی. بہرحال یہ کنکریاں لے کے دھو لیں، یہ مستحب ہے. تو بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے وہ آپ کو پانی کی چھوٹی سی جو منرل واٹر کی بوٹل ہوتی ہے وہ ملتی بٹتی بھی رہتی ہے، آپ خود بھی لے لیں گے، پڑی ہوئی بھی ہوتی ہے. تو منرل واٹر کی جو خالی بوٹل ہے اس میں یہ کنکریاں بھر لیں اور اس کو پانی ڈال کے ہلائیں اور پانی بہا دیں تو آپ کی پانی سے کنکریاں دھل بھی جائیں گی، آپ کے پاس سیف بھی ہو جائیں گے. اپنے بیلٹ میں رکھ لیں، اپنے بیگ میں رکھ لیں. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کنکریاں آپ نے وہاں سے لے لینی ہیں. کوئی بندہ بھول جائے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں لے سکا تو کہیں سے بھی لے سکتا ہے. افضل یہ ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں وہ لے لے. یہاں ایک بڑی غلطی حاجی یہ کر جاتے ہیں کہ کچھ لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حاجی سمجھتے ہیں یہ فجر پڑھ رہے ہیں، وہ بھی فجر پڑھتے ہیں، ہمیں ٹائم ہو گیا چلو جلدی چلتے ہیں کنکریاں مارنے. وہی والی بات جلدی. حج کا پورا سفر سکون سے کرنا ہے. آپ نے کوئی ایوارڈ نہیں جیتنا کہ جناب میں نے سب سے پہلے کنکری ماری، سب سے پہلے جناب میں نے حلق کروایا، سب سے پہلے قربانی کی، نمبر 1 میں نے طواف زیارہ کیا.
کوئی جلد بازی نہ کریں, جتنا سکون سے کریں گے اتنا آسانی سے کریں گے. حادثے بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے, پھر رش ہو جاتا ہے. آپ نے ریلیکس رہنا ہے. یاد رکھیے گا مزدلفہ کا جو واجب وقت ہے وقوف کا, وہ شروع ہی فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہی چلا گیا اور اس کی کوئی خاص مجبوری نہیں تو اس پر دم ہو جائے گا. تو آپ نے فجر کا وقت شروع ہوا چاہے 1 سیکنڈ وہاں گزار لیا, آپ کا وقوف ہو جائے گا. تو جس نے فجر کے وقت میں فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لی تو اس کا وقوف بھی ہو گیا. تو آپ نے فجر ادا کرنی ہے. کہاں پر ادا کرنی ہے؟ ذرا زور سے کہیے. مزدلفہ میں. فجر سے پہلے نہیں جانا ہے. اب تو وقت آیا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ خاص دعاؤں کا وقت ہے. فجر پڑھ کے اب دعا مانگیں. عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے, مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے. تو اب جو بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہو جاتے ہیں نا, اللہ اپنی رحمت سے وہ دوستیاں کروا دے گا, وہ معافی تلافی کے انتظام ہو جائیں گے. تو اب خاص دعائیں کریں فجر کے بعد, اور جتنی دیر جب کہتے ہیں طلوع آفتاب ہو جائے یا تھوڑی دیر باقی ہو, فجر کا وقت ختم ہونے میں اب تھوڑی دیر باقی ہے, تو اب آپ نے منا کے لیے چلنا ہے. اچھا, مزدلفہ اور منا بالکل ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک اور غلطی جو حاجی کرتے ہیں, وہی والی بات کہ یار چلو 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 جلدی کنکریاں ماریں گے, جلدی حلق کروائیں گے, جلدی قربانی کریں گے, جلدی حلق کروائیں گے, احرام اتر جائے گا. اس وقت 25 لاکھ حاجیوں کو کنکری مارنی ہے. اب آپ سوچیں کتنا رش ہوگا شیطان کے پاس, تو مجھے کون سا ایوارڈ جیتنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے اپنے خیمے میں چلے جائیں. آپ کو خیمے کا کارڈ ہوگا, آپ کو راستہ پتا ہوگا, راستہ پہلے سے معلوم کر لیجئے گا. اب تو موبائل فون کا میں آپ کو اچھا ایک اور استعمال بتا دیتا ہوں کہ جن کے پاس اسمارٹ فون ہے نا, وہ اپنے خیمے کی لوکیشن سیو کر لیں. کہیں سے بھی خیمے پہ جانا ہے آپ کو موبائل خود ہی پہنچا دے گا. جن کو لوکیشن نہیں دیکھنا آتی پہلے سیکھ لیں, بڑا آسان ہے. اپنے خیمے کی لوکیشن اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیں جو آپ کے خیمے والے ہیں کہ بھائی جو بھی آگے پیچھے ہو جائے اس لوکیشن پر کلک کرے, پیدل چلتے چلتے خود ہی خیمے پہ آ جائیں گے, تو ٹینشن نہیں ہوگی. تو اب آپ سوچیں, جس کو کہتے ہیں تھکن بھی تھک گئی ہوگی, آپ صرف تھکے ہوئے نہیں ہوں گے, تھکن بھی تھک گئی ہوگی, کیونکہ آپ عرفات گئے ہیں, اس سے پہلے ایک رات منا میں گزاری ہے, وہ رات اس کے بعد مزدلفہ میں گزاری ہے, آپ تھک چکے ہیں. اب آپ نہ جائیں, مارا ماری ابھی نہیں کر رہی نا, آپ پہلے اپنے خیمے میں جائیں. ماشاءاللہ کچھ میں نے دیکھا کاروان والے تو اس دن صبح ناشتے کا بھی انتظام کرتے ہیں. خیمے میں جائیں, ناشتہ کریں اور سو جائیں, بالکل سو جائیں. ایسی مزے کی نیند آئے گی آپ کو, آرام سے اٹھے. سنت یہ ہے کہ آپ ظہر کا ٹائم سے پہلے رمی کر لیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت تھکا ہوا ہوں, رش بہت ہے, بہت گرمی بھی ہے, آپ مغرب سے پہلے بلا کر ہاتھ کر سکتے ہیں. تو آپ آرام سے ظہر کے بعد, میرا مشورہ تو یہ, اگر میرا مشورہ مانیں تو دوپہر تقریباً 2 بجے کے قریب آپ رمی کرنے جائیں. آپ یقین کریں گے مجھے دعا دیں گے. ہاں, جس کے ساتھ بزرگ ہیں, جس کے ساتھ اسلامی بہنیں, وہ تو جائے 2 بجے کے بعد, وہ تو ذرا بھی کوشش جلدی نہ جانے کی نہ کرے, کیونکہ بعض اوقات پھنس جاتے ہیں رش کے اندر. ساتھ تو کنکریاں مارنی ہیں, آپ کنکریاں مارے. اب آپ کہیں گے ہماری قربانی کا کیا ہوگا, تو آپ اپنی قربانی کا انتظام قافلے والوں سے پہلے ہی بات کر لیں کہ بھائی جب میں رمی کر لوں گا تب میں آپ کو فون کروں گا, تب میری آپ قربانی کیجئے گا. اگر قربانی پہلے ہو گئی, رمی بعد میں ہوئی, تو آپ کا جو ہے وہ احرام سے آپ نہیں نکلیں گے, آپ کو ایک اور قربانی کرنی پڑے گی. یعنی اصل آپ کی قربانی رمی کے بعد ہی ہو سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے. کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد آپ کی قربانی کا آپ کو کنفرمیشن ہو جائے کہ قربانی ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ بال کٹوائیں گے اور آپ احرام سے باہر آئیں گے. تو اب رمی کا بیسٹ ٹائم تو بے شک سنت تو یہ لکھا ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے, ورنہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ ظہر کے بعد بھی اگر کر سکتے ہیں مغرب تک. ویسے تو کسی کے ساتھ بیمار ہیں یا کوئی جناب پرابلم ہے تو وہ اگلے دن صبح صادق تک کر سکتا ہے, لیکن مغرب سے پہلے رش بالکل چھٹ جاتا ہے ظہر کے بعد, کیونکہ لاکھوں لاکھ حاجی رمی کر کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. کچھ لوگ صبح 7 بجے رمی کر کے آپ کو کہیں گے دیکھو یار میں نے اتنی جلدی کر دی, ابھی تک آپ نے نہیں کی ہے. تو میں نارملی ان کو یہ جواب دیتا ہوں, آپ رمی کر کے کیا کرو گے؟ کہا آرام کروں گا. میں نے کہا پہلے آرام کر رہا ہوں. فرق تو آپ کے اندر میرے اندر کوئی نہیں ہوا نا, آپ پہلے بعد میں کر رہے ہیں, میں پہلے کر رہا ہوں, میں اور سکون سے جا کے رمی کروں گا. تو کیا مطلب, اس کے بعد کون سا اتنا اہم کام تھا جو باقی تھا؟ اچھا, رمی کرنے کا طریقہ سمجھ لیں. آپ جب شیطان کے پاس, بڑے شیطان کے پاس جب آپ جائیں گے, بڑا سا ایک دیوار بنی ہوئی ہوگی, اس کو جمرۃ العقبہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار تینوں, ہمیں کیسے پتا چلے گا بڑا شیطان کون سا ہے؟ 3 ہے وہاں پر, تو وہ ایک ہی کھلا ہوا ہوگا, باقی کو پولیس نے گھیرا ہوا ہوگا,
ٹھیک ہے, وہاں پر آپ رمی چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے, سبھی اس کو مار رہے ہوں گے, اس لیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بڑا شیطان کون سا ہے, اور بڑے بڑے بورڈ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ وہاں جائیں گے, اور اس کو رمی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ منا ہوگا, بائیں ہاتھ پہ کعبہ شریف کی طرف رخ ہوگا, اور آپ کا چہرہ جمرے کی طرف ہوگا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے رمی کریں گے. رمی اس طرح کریں کہ آپ کے کنکر شیطان کو لگے, یا کم از کم وہ جو پیالہ ہے اس کے اندر گر جائے. بڑا سا ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے, کچھ لوگ بہت دور سے رمی کرتے ہیں, وہ شیطان تک پہنچتی نہیں ہے. اور دور سے رمی کرنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسے رش کے ٹائم میں جاتے ہیں کہ 10,000 آدمی ایک ساتھ رمی کر رہے ہیں, آپ کی تو باری ہی نہیں آئے گی. اگر آپ سکون والے ٹائم میں جائیں گے تو آپ بالکل قریب جا کے رمی کریں گے, دل کو اطمینان بھی ہوگا کہ ہاں میری رمی پراپر ہوئی ہے. اور بڑے فضائل ہیں سبحان اللہ. ایک روایت میں آتا ہے ہر کنکر کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. ہائے ہائے, شیطان کی رمی ہے. اور یہ بھی حضرت ابراہیم کی ادا ہے. بظاہر تو شیطان نظر نہیں آتا, مگر خلیل کی ادا کو ادا کرتے ہیں. اور اس وقت بندہ یہ کہے کہ میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں, شیطان سے انشاءاللہ محفوظ رہوں گا. اور یہ شیطان کی ذلت کا سما ہوتا ہے. کنکری مار لی, اس کے بعد آپ جناب چاہیں تو اپنے مکے میں ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں وہاں آرام کر لیں. آپ کی قربانی کی آپ کو کنفرمیشن مل جائے, آپ نے بال کٹانے ہیں, اب آپ غسل کریں, آپ احرام پہنیں. حاجی یہاں بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب مکے چلے جاتے ہیں نا, اس کے بعد کہتے ہیں نا وکٹیں گر جاتی ہیں. بندہ کہتا ہے یار اب واپس منا کون جائے. یعنی جتنے بھی ہمارے مبلغین یا علماء وہاں ہوتے ہیں نا, 10 ذوالحجہ کی شام کو جتنی کالز آتی ہیں 90% کال یہ ہوتی ہے حضرت منا نہ جاؤں تو دم تو نہیں ہوگا, ہیں سنت ہی ہے نا, مکے ہوٹل میں سو جائیں, ہم بہت پیر دکھ رہے ہیں. تو بھائیوں ہم گئے سنت ادا کرنے کے لیے ہیں, تو میں تو مشورہ ہی نہیں دیتا مکے ہوٹل میں جائیں 12 کے بعد واپس خیمے میں ہی آ جائیں کنکری مار کے. وہیں حلق کرنے والے بھی ہوتے ہیں, وہیں حلق کروا لیں, وہیں غسل کر لیں, وہیں کپڑے پہن لیں, وہیں رہیں. کیونکہ مکے جا کر پھر واپس آنا, ہاں مکے آپ نے جانا ہے مگر وہ طواف الزیارہ کرنے جانا ہے. اچھا اب یہ دن گزر گیا, اب 11 طواف الزیارہ بھی 10 ذوالحجہ کو کرنا افضل ہے. مگر میں آپ کو مشورہ دوں گا, اس دن رش بہت ہوتا ہے, آپ کر سکے تو ٹھیک ہے, اگر فیملی کے ساتھ ہیں بزرگ ہیں تو آپ 11 کو طواف الزیارہ کریں. اور کب کریں میں ٹائم بتاتا ہوں. اچھا 11 کی رمی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. لیکن ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی ہزاروں لاکھوں لوگ رمی کرنے پہنچ جائیں گے. تو آپ نے 4 بجے کے قریب رمی کرنی ہے. کتنے بجے کرنی ہے؟ آپ کپڑوں میں ہیں, آرام سے خیمے میں بیٹھے, جلدی کیا ہے؟ 3, 3:30, 4 بجے جائیں, رمی کریں گے تینوں شیطانوں کو, آسانی سے رمی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اب رمی کر کے واپس خیمے میں نہ آئیں, وہیں سے آپ حرم پاک کی طرف چلنا شروع کر دیں. ٹیکسی کرائیں گے تو اس وقت بہت اچھے خاصے ریٹ لے لیتے ہیں, ٹریفک بھی بہت ہوتا ہے. آپ نے پہلے ہی خیمے میں آرام بھی کیا ہوا ہے, دوپہر تک آرام کیا ہے, اب آپ بائی واک چلے جائیں, 1-1.25 گھنٹے میں آپ حرم پاک پہنچ جائیں گے. باقاعدہ اس کا ایک راستہ بنا ہوا ہے پیدل چلنے والوں کا. آپ جب حرم پاک پہنچیں گے تو تقریباً مغرب کے آس پاس آپ پہنچیں گے. اثر ہو سکتا ہے آپ کو راستے میں پڑھنی پڑے, مغرب پڑھیں اور اس کے بعد آپ طواف الزیارہ کریں. انشاءاللہ آپ دعا کریں گے کہ یار اتنا آسان طواف الزیارہ ہوا. 11 کی شام میں اگر آپ طواف الزیارہ کریں گے, ویسے 10 کو کرنا افضل ہے, 10 کو کریں, 11 کو کریں, مگر 12 کی غروب آفتاب سے پہلے کرنا لازمی ہے. اور پھر ایک واجب ہے, وہ ہے حج کی سعی. تو طواف الزیارہ اور سعی آپ نے کرنی ہے. آج جب 11 کو آپ طواف الزیارہ کریں گے, پھر دل کہے گا یار منا واپس کیوں جاؤں, ہوٹل تو قریب ہی ہے, ہوٹل چلے جاتا ہوں. ہوٹل نہیں جائیں گے, پھر منا آئیں گے. آپ جب منا آئیں گے نا, آپ کو اندازہ ہوگا عورتیں, بچے, بوڑھے, مرد روڈوں پہ سو رہے ہوں گے, کو خیموں میں ہوں گے. یہ کیوں آئے سارے؟ سب ہوٹل, سب کے پاس کمرے تھے. یہ سب اس لیے آئے ہیں کہ میرے نبی کی سنت ہے کہ 11ویں رات اور 12ویں رات منا میں گزارنی ہے. 12ویں کا دن آیا, پھر 12ویں کا دن جو رمی کا وقت ہے وہ ظہر کے بعد شروع ہوگا, مگر آپ نے ظہر کے فوراً بعد رمی نہیں کرنی ہے. 12 ذوالحجہ کو سب سے زیادہ رش ہوتا ہے, کیونکہ سب کو رمی کر کے واپس مکے جانا ہوتا ہے, کیونکہ اب تو مینا سے وائنڈ اپ ہو رہا ہے. تو آپ نے اس وقت بھی جلدی نہیں کرنی ہے. 3-4 بجے 4 بجے کے قریب جائیں, سکون سے تینوں شیطانوں کی رمی کریں. اور اب آپ مغرب سے پہلے مینا سے نکل جائیں. جس طرح پاکستان میں آج کل 7 بجے کا ٹائم ہے, آس پاس وہی ٹائم وہاں پر ہوتا ہے. آپ 4 بجے بھی رمی کریں گے تو اگلے آدھے گھنٹے بعد آپ مینا سے باہر نکل جائیں گے. تو آپ مکے آ جائیں, آپ کے یہ حج کے کام پورے ہو گئے. اب اس کے بعد آپ جب تک مکے میں ہیں عمرے کریں, طواف کریں. پاکستان آنے سے پہلے آپ طواف رخصت کریں گے.
جو ایک واجب ہے، اور وہ طواف رخصت کر کے دعائیں کر کے آپ واپس آئیں گے۔ بعض لوگ طواف رخصت کر کے پھر مدینے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ البتہ 11 اور 12 جب شیطان کی رمی کریں گے تو اس وقت رمی کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ بڑے شیطان کو رمی کرنے کا تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ رائٹ سائڈ پہ مینا رکھیں گے، لیفٹ سائڈ پہ کعبے کا رخ ہوگا، اور ہم بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے۔ لیکن چھوٹے اور درمیانی شیطان کو جب ہم کنکری ماریں گے تو ہمارا اپنا چہرہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اس کا میں تھوڑا سا سمجھانا کوشش کرتا ہوں، میں سمجھا سکوں، ذرا سمجھیے گا۔ جب ہم مینا سے جا رہے ہیں نا تو یہ لائن سے تینوں شیطان ہیں، تینوں دیواریں یوں ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے، پبلک جا رہی ہوگی، ایک بڑا سا سمجھ لے ٹنل بنی ہوئی ہے، بڑا سا پل ہے جس کے نیچے سے آپ جا رہے ہوں گے، 3-4 منزلیں ہیں، تو جہاں سے بھی آپ جب مینا سے شیطان کی طرف جا رہے ہیں نا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو رائٹ کی طرف لے جائیں، ٹھیک ہے؟ جب اپنے آپ کو آپ رائٹ کی طرف لے جائیں گے تو شیطان آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف آ جائے گا۔ اب جب آپ شیطان کے سامنے آئیں گے تو اب آپ نے کراس کھڑے ہونا ہے، کیونکہ قبلہ ادھر ہوگا، آپ کو نظر آ جائے گا قبلہ رخ۔ تو آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے 7 چھوٹے شیطان کو، 7 درمیانی شیطان کو۔ جب اس کو مار لیں گے تو جب بڑے شیطان کی طرف جائیں گے تو اب اپنے رائٹ کی بجائے آپ نے لیفٹ کی طرف چلنا شروع کرنا ہے، اور شیطان کو اپنی دائیں طرف لے آنا ہے۔ جب شیطان کو دائیں طرف لے آئیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا لیفٹ پہ کعبہ ہو جائے گا، رائٹ پہ مینا ہو جائے گا، اور آپ شیطان کو کنکریاں مار لیں گے۔ کسی تجربے کار حاجی کے ساتھ ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکے کسی بھی رخ سے ماریں گے تو وہ مارنا ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا پیارا انداز کتابوں میں یہاں دعا کا لکھا کہ چھوٹے اور درمیانی شیطان کو جب رمی کریں گے نا تو رمی کر کے اب دعا کرنی ہے۔ تو دعا میں ہم نارملی تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹے اور درمیانی شیطان کو جب رمی کریں گے تو دعا کے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ قبلے کی طرف کریں گے، یعنی آپ قبلہ رو کھڑے ہو کر یوں کر کے دعا کریں گے۔ سبحان اللہ، میں نے اور تو کوئی نہیں دیکھا نہ پڑھا ہے، یہ رمی کے بعد ہی دعا کا انداز ہے، اور یہ بھی یادگار ہوتا ہے کہ بندہ کعبے کی طرف ہاتھ کر کے اس طرح دعائیں مانگے، اور خوب دعائیں مانگے، اور یہاں خاص طور پہ اللہ سے شیطان کے واروں سے پناہ مانگے۔ اللہم اجرنا من الشیطان، اللہ سے مانگے یا اللہ اس کے واروں سے مجھے بچا۔ ہاں، جب بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے تو اب دعا کے لیے رکیں گے نہیں، بلکہ چلتے چلتے دعا کریں گے، اور پھر آپ ٹرن کر کے اگر حرم جانا ہے تو سیدھا چلے جائیں گے،